تمام مذاہب کی کتب میں قرآن مجید واحد کتاب ہے جو ہر طرح کے رد و بدل، تغییر، نسخ و تنسیخ اور تحریف سے پاک ہے۔ اس کے الفاظ و معانی، حرکات و سکنات، رموز و اوقاف سمیت کسی بھی چیز میں کوئی شخص ذرہ برابر تحریف کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن کریم سب کا سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے ہی لیا ہے۔ وقتاً فوقتاً کفار نے قرآن مجید کو مختلف طریقوں اور پروپیگنڈوں سے ختم کرنے یا اس میں تحریف کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے۔ اس بار اسلام کے کھلے دشمن فرانس نے قرآن کریم میں تحریف کا مطالبہ کیا ہے، جس کا ترکی نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ 21 اپریل کو سابق فرانسیسی صدر اور وزرائے اعظم سمیت 300 فرانسیسی دانشوروں نے ایک عرضی پر دستخط کیے تھے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ قرآن شریف کی ان آیات کو حذف کیا جائے جن میں کافروں کو قتل یا سزا دی جانے کی بات کی گئی ہے، جس کے بعد ترک صدر کے ترجمان ابراہیم قالن نے قرآن پاک میں تحریف کے فرانسیسی مطالبے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن پاک کسی کا تختہ مشق نہیں ہے، یہ ہماری مقدس کتاب ہے اور یہ کتاب اللہ کی امانت ہے۔ قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوا اور قیامت تک اسی شکل میں اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اینٹی صہیونیت ایک نظریہ نفرت ہے جس سے یورپ بھرا پڑا ہے۔ یورپ اپنا قبلہ درست کرے ورنہ نتائج حوصلہ افزا نہیں ہوں گے۔ ایسا مطالبہ کرنے والے حقیقت میں کم عقل اور وحشی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی قرآن کریم کی کچھ آیات کو حذف کرنے کے مطالبے کی سختی سے مذمت کی ہے۔ قرآن کریم میں تحریف کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے۔ 2007 میں امریکہ نے بھی قرآن کے متبادل کے طور پر کتابی فرقان جاری کیا تھا جس میں جہاد کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ چند سالوں قبل برطانیہ نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی 24 آیتیں دہشت گردی پر مبنی ہیں جنہیں نکال دیے جانے کے بعد ہم اسے قبول کر لیں گے۔ کچھ نے اسے مٹانے کے لیے اوچھی حرکتیں کی، قرآن کریم کو نظر آتش کیا، بے حرمتی کی، لیکن کسی کی کوئی بھی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ جنہوں نے بھی قرآن کریم کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کی بے حرمتی اور گستاخی کی ہے انہیں دنیا ہی میں عبرتناک سزا مل گئی ہے۔ دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے بشار الاسد کی طرف سے قرآن کریم کا ایک دوسرا نسخہ جاری کر دیا گیا تھا جس کا نام قرآن کریم کا معیاری نسخہ تھا۔ قرآن کریم میں تحریف کی ناپاک اور بدترین کوشش کا گھناؤنا کام کر کے بدترین تاریخی کارنامہ بشار الاسد نے اپنے نام درج کروا لیا ہے، جبکہ فرانس کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور تعصب پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے۔ فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب 1989 اور 1990 میں مسلم طالبات کو پردے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، جس کو معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہونے کا بہانہ بنا کر اس پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس سے 2 قدم آگے 2006 فروری میں فرانس نے ایک اخبار میں گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے جس سے مسلمانوں کے مذہبی اور ایمانی جذبات مجروح ہوئے۔ 2011 اور 2012 میں پھر یہی سلسلہ دہرایا گیا جس کی پوری دنیا نے شدید مخالفت کی، جبکہ یہ بھی انکشاف سامنے آیا تھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر سرگرم گستاخ بلاگرز کی سرگرمیوں کے پیچھے فرانسیسی یہودی دانشور برنارڈ لیوی کا ہاتھ ہے۔ الجزائری جریدے کے مطابق جرمنی سمیت مختلف یورپی ممالک میں پناہ لینے والے پاکستانی ملعون بلاگرز فرانس کے ان دجالی NGOز گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو 2011 کو عرب ممالک میں شروع ہونے والی عرب بہار نامی بغاوتی تحریک کے بنیادی فیصلہ ساز اور تخلیق کار ہیں۔ فرانس کے ایک قانونی فورم نے پاکستان میں سوشل میڈیا پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے مرتکب ملعون بلاگرز کے معاون گروپوں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ معاملہ عالمی عدالت تک جانے کی صورت میں بلاگرز کو قانونی تعاون فراہم کریں گے۔ گستاخانہ خاکے ہوں یا مسلمانوں کے خلاف حملوں کا نہ تھمنے والا
سلسلہ، حجاب پر پابندی ہو یا مسجدوں کو نظر آتش کرنا، سب کی صدارت فرانس کر رہا ہے۔ تمام تر گستاخیوں کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر اپنا حق قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تحریف کرنے اور رد و بدل کرنے کی ایسی کوششیں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ کبھی کامیاب ہو سکے گی۔ ان گھنونی حرکتوں سے مغرب صرف اور صرف اپنا بدترین چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کرنا چاہتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔